بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ آج جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے ان میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 بھی ہے، جس میں اللہ جل جلالہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طریقے سے تم پر بھی روزے فرض کیے گئے، اور روزوں کی اس فرضیت کا مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ روزے تمہارے اندر تقوی پیدا کر دیں۔ گویا روزوں کی فرضیت کا ایک مقصد اس آیت مبارکہ کے مطابق تقوی حاصل کرنا ہے۔ یہ تقوی وہ چیز ہے یا یہ وہ وصف ہے جس کا قرآن کریم میں بہت کثرت سے تذکرہ ہوا ہے۔ مثلا بالکل شروع میں اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا کہ یہ کتاب یعنی یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن ہدایت کس کے لیے ہے؟ یا ہدایت لے کر تم بنو گے کیا؟ تو فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، یا یوں کہہ لیجیے کہ یہ وہ نصاب ہے جس کو اگر کوئی مکمل کر لے گا تو وہ تقوی والا بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ تم دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اس جنت کے حصول کے لیے جس کی لمبائی چوڑائی پوری زمین کی طرح ہے، یعنی ایک ایک آدمی کو ملنے والی جنت اس پوری دنیا کے برابر ہے اپنے سائز کے اعتبار سے اور اپنی کوالٹی کے اعتبار سے، اپنے معیار کے اعتبار سے۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ اس وقت تمہیں اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ وہاں اللہ نے تمہارے لیے کیا مزے رکھے ہیں اور آنکھوں کی کیا کیا ٹھنڈک اللہ نے تمہارے لیے رکھی ہے۔ تو اس جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو،
لیکن ملے گی کیسے؟ اس جنت کی طرف اگر جانا ہے تو راستہ کون سا جاتا ہے؟ ہمیں M2 پر چڑھنا ہوگا، M4 پر چڑھنا ہوگا، M3 پر چڑھنا ہوگا، کون سا راستہ لینا ہوگا؟ تو فرمایا کہ اعدت للمتقین، کہ اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اور ان لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے جن کے اندر تقوی کی خوبی اور تقوی کی صفت پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ النجم میں اللہ جل جلالہ نے انسانوں کو یہ کہا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کہ خود اپنی بڑائیاں، اپنی پاکیزگی بیان کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے تمہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کے بارے میں بھی نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، میرا علم اتنا زیادہ ہے، اتنا کم ہے میرا علم کہ میں خود اپنی ذات کے بارے میں بھی نہیں جانتا۔ تو جب مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے اپنے بارے میں بھی، اپنے آپ کو بھی میں ایویلیویٹ نہیں کر سکتا، اپنے بارے میں بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، تو پھر مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں خود اپنے بارے میں بڑے بڑے دعوے کروں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لا تزکوا انفسکم، اپنے بارے میں بڑے بڑے دعوے نہ کیا کرو، اللہ کو زیادہ پتہ ہے۔ اور فرمایا کہ ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ زیادہ تقوی والا کون ہے۔ تو پتہ چلا، یعنی اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہے کہ زیادہ بڑائی والا، زیادہ عظمت والا، زیادہ خوبیوں والا کون ہے۔ تو یہ بات بیان کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ تقوی کس کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تقوی پیدا ہو جانا یہ انسان کی بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ قرآن نے جگہ جگہ متقین کا لفظ بول کر اس کے بعد کچھ اوصاف گنوائے ہیں، جن میں یہ وصف پایا جائے، جن میں یہ وصف پایا جائے، جن میں یہ وصف پایا جائے۔ لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ تقوی کا لفظ عربی زبان کے ایک اور لفظ سے بنا ہے، اور وہ لفظ ہے وقایہ، یعنی جہاں واو، قاف اور یا یہ روٹ آ جاتی ہے تو وہاں معنی ہوتے ہیں بچنے کے۔ تو تقوی کے لفظی معنی ہے بچ بچ کر، سنبھل سنبھل کر چلنا، زندگی کا سفر ایسے طے کرنا جیسے ایک آدمی کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر سے گزر رہا ہو تو وہ قدم قدم پھول کر رکھتا ہے کہ کہیں میرے پاؤں میں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، کہیں میرا دامن، میرے کپڑے کسی جھاڑی میں الجھ نہ جائے۔ تو زندگی کے سفر کے دوران یہ احساس پیدا ہو جانا
یہ فکر مندی پیدا ہو جانا کہ مجھ سے کہیں ایسا کام نہ ہو جائے جو میرے رب کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، یہ تقوی کا خلاصہ اور تقوی کا حاصل ہے۔ یہی چیز پچھلی امتوں کو سکھائی گئی اور یہی چیز اس امت کو سکھائی گئی، اور یہی چیز ہے جس کو یہاں رمضان کے روزوں کا بنیادی مقصد قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل جلالہ نے یہاں دوسرا پہلو بھی ذکر کیا، اور وہ سرور عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کی نسبت کی وجہ سے اس امت کو ملنے والی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں متقی کہلائے اور وہاں سے متقی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جائے، اس مقصد کے لیے مشقتیں زیادہ اٹھانی پڑتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جتنی بڑی کمائی ہوگی محنت بھی اتنی ہی کرنی پڑے گی، جتنی بڑی ڈگری آپ لینا چاہتے ہیں محنت بھی اسی حساب سے کرنی پڑے گی۔ لیکن یہاں اللہ جل جلالہ نے لعلکم تتقون ذکر کرنے کے بعد ایک اور چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس امت پر اللہ کا خاص کرم اور احسان ہے کہ اس کو تھوڑی محنت کے ذریعے اللہ جل جلالہ کے ہاں زیادہ مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے۔ تھوڑی مشقت سے فوائد زیادہ مل جاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے اس دین کے اندر آسانیاں بہت رکھی ہیں۔ مثلا یہی کہا سب سے پہلے کہ ایام معدودات، کہ روزے تو فرض کیے ہیں، اللہ چاہتے تو پوری زندگی کے لیے روزے فرض کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ صرف گنے چنے دن ہیں، صرف ایک مہینہ ہے جس کے روزے تو اوپر فرض کیے، اور اس میں بھی پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کئی آسانیاں بیان کی کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ ہی نہ سکتا ہو، مستقل بیمار ہو، اس کے لیے یہ سہولت ہے، مسافر کے لیے یہ سہولت ہے، عام بیمار کے لیے یہ سہولت ہے۔ اور پھر پچھلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ رات کو جب سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، یعنی اگر رات کے 8 بجے سو گئے تو رات کے 8 بجے سے لے کر اگلے دن سورج غروب ہونے تک، اگلے مغرب تک جو ہے وہ روزہ ہی روزہ چلے گا تمہارا۔ مسلمانوں کے لیے بھی ابتدا میں ایسا ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بدل دیا اور یہ کہا کہ نہیں، روزہ تمہارا صبح صادق سے شروع ہوگا، بلکہ اس بات کی ترغیب دی کہ سحری کھا لیا کرو۔ اللہ کے نبی سحری افطاری کے بغیر روزہ رکھ لیا کرتے تھے، مسلسل روزہ کئی دن، اس میں نہ سحری نہ افطاری، یعنی دن کا بھی روزہ رات کا بھی روزہ۔ لیکن آپ نے اپنی امت کو اس راستے پر چلنے کی ترغیب نہیں دی، اپنی امت کے لیے آسانی کا راستہ منتخب فرمایا، اور اس طرح کے کئی احکام بیان کرنے کے بعد، بیان کرنے کے دوران اللہ جل جلالہ نے وضاحت کے ساتھ یہ فرما دیا کہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی کے اندر نہیں ڈالنا چاہتے، تمہیں مشکل کے اندر نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو اس کا حاصل یہ ہوا کہ ہر نبی کی تعلیمات کا مقصد
اللہ کے ہاں متقی بننا ہے، تقوی والا بننا ہے۔ لیکن پچھلی امتوں میں یہ کام خاصا مشکل ہوتا تھا۔ اللہ نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی ہے اس میں اللہ جل جلالہ نے قربانی اس میں بھی رکھی ہے۔ جنت لینی ہے تو ظاہر ہے کہ قربانی تو دینی پڑے گی، لیکن بہت کم قربانی رکھی ہے، اس میں مشقتیں کم ہیں اور سہولتیں زیادہ ہیں، اور اللہ جل جلالہ ہم سے چاہتے یہ ہیں کہ جب میں نے تمہارے لیے آسانیاں اتنی کر دی ہیں تو اس کے بعد اگر تم تقوی حاصل نہ کر سکو اور میری نزدیکی حاصل نہ کر سکو تو یہ تمہارے لیے بڑا خسارے کا سودا ہوگا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔